سر یہ بتائیں، یہ مولانا صاحب کے سر پہ پگ رکھنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، مطلب یا یہ مشکل نظر آ رہا ہے؟ بڑی دل اور جان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کوئی نتیجہ تو مجھے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مولانا صاحب تو الگ طرز کی ہیں اور پی ٹی آئی الگ طرز کی ہے۔ دیکھو کہاں کہاں مولانا اور کہاں پی ٹی آئی؟ ہاں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ خیر وہ سیف علی خان کے اباء و اجداد بھی ہمارے خیبر پختونخوا سے گئے تھے تو شاید کوئی رشتہ نکل آئے۔ اچھا، میرا اپنا خیال ہے کہ دو وجوہات ہیں جو شاید مولانا کو روکے گی۔ ایک تو بنیادی بات ہے، وہ ہمارے دوست ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، وہ قوم پرست ہیں اور اب تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ چترال سے بولان تک پورا خیبر پختونخوا بنایا جائے، یعنی کہ بلوچستان کو بھی ڈیوائیڈ کیا جائے اور نیچرلی خیبر پختونخوا کو تو وسعت دینا مقصود ہے۔ وہ تو خیر الگ بات ہے، لیکن ان کے اس نئے خواہش کے باوجود جو پشتون بیلٹ ہے بلوچستان کی، وہاں پر 1970 سے جو الیکشن ہو رہے ہیں تو بنیادی طور پر دو ہی کنٹیسٹنٹ رہے ہیں نا، یا تو مولانا یا اچکزئی محمود صاحب، خان اچکزئی صاحب۔ بالکل۔ اب آئین بحال کروانے کی تحریک ہے اور اس کی قیادت محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے، تو مولانا کیوں سیکنڈ رول ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، لیکن اگر فرسٹ رول ان کو دے دیا جائے، دیکھیں اچکزئی صاحب کو، مطلب میری اپنی ادنا رائے ہے کہ اچکزئی صاحب کو تو ابھی پہلے بھی الائنس کو سپروائز کرنے کا کہا گیا تھا، نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ وہ خان صاحب کوئی دوسری کنونس بات نہیں کر یہ سکے۔ ہے کہ ان کا اپنا خیبر پختونخوا میں مین رائیولری کس کے پاس ہے؟ کون ہے ان کا مین؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ مطلب اگلے الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور دھاندلی بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک الگ قصہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ پورا ملک میں فارم 47 کی حکومت ہے، وہ کے پی کے میں نہیں کہتی کہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ یا ہم ویسے ٹاپک سے ہٹ گئے، لیکن ویسے ہی میں نہیں جی، ضمنی ٹاپک سوال۔ میں آپ ہیں، ہاں، کوئی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ مولانا تو صاف کہتے ہیں کہ اگر جب دھاندلی کی بات ہوتی ہے تو پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے۔ میں ہوئی ہے تو پھر خیبر پختونخوا کو آپ کیوں شامل نہیں کر رہے؟ میں تو کرتی ہوں، پی ٹی آئی نہیں کرتی یہ شامل۔ دوسری بات ہے۔ ہاں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ کافی مشکل ہوگا مولانا کے لیے کہ وہ ان میں مدغم ہو جائیں، یا تو یہ کہ یہ بالکل، لیکن پہلے بھی دیکھیے نا جب پی ڈی ایم بنی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کھسک گئی تھی یاد ہے نا؟ بالکل بالکل۔ وہ تو پھر بعد میں جب تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی بات تھی اور یہ، اور میرا اپنا خیال ہے کہ مولانا اس وقت جس پوزیشن میں ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرتے رہیں اور کسی نہ کسی طرح اگر حکومت سے بھی جلد جڑے رہیں۔ اتحاد ہو جائے تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹ توڑنے کی پوزیشن میں ہو۔ یعنی دل ان کا ابھی بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ فار آبویس ریزن نا، منطقی سی بات ہے نا، اس میں پھر وہی آپ ایک عجیب سی بات کر رہی ہیں۔ ایسے میرا منطقی میں سوال عجیب ہے سی کہ کر رہی ہوں کیوں نا، نہیں غریب سی تو کرینا؟ نہیں کر رہی بات۔ اچھا چلیں، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ مولانا صاحب کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ باتیں جو بھی اب کرے۔ دل لگانے کی بات آپ کر رہی ہیں، میں نہیں کر رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے میں واپس الزام آتی مجھ پہ ہوں۔ آپ لگاتے ہیں۔ خان صاحب جو ہے اپنا دل لگانے کے لیے ایک خط لکھ دیتے ہیں آرمی چیف صاحب کو۔ ابھی ہم نے پچھلی بار اس پہ بات کی تھی، خط مجھے تو صرف مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ تو ادھر سے تو جواب آ گیا کہ جی ہمیں تو کوئی خط ہی نہیں ملا، سب وہ سے راستے پہلی میں کہاں بات کھو یہ گیا۔ ہے کہ کیا خط لکھا گیا یا نہیں؟ ہاں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کھلا خط لکھا ہے۔ کھلا کیسے؟ وہ یعنی وہ والا ٹویٹر والا یا وہ جو علیمہ بی بی بیان کر رہی ہیں اس کے نکات کیا ہیں؟ وہ ہیں جو فیصل چودھری نے بتائے ہیں، وہ ہیں جو علیمہ خان بتا رہی ہیں، وہ ہیں جو بیرسٹر گوہر خان بتا رہے ہیں، یا وہ ہے جو ہم نے بذریعہ ٹویٹ پڑھا ہے؟ تو ہمیں پہلے یہ طے کر دیں تو، یا ویسے تو بہت آسان ہے اگر خط لکھا گیا تو اس کا آپ عکس دے دیں کہ یہ، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوگا نا، جیل میں تو ان کے پاس وہ ٹائپ رائٹر کی فیسلٹی میسر نہیں ہے نا، کہ نہیں؟ نہیں بالکل ایسے ہی ہے۔ نہیں ویسے تو بہت ساری فیسلٹیز ہیں ان کو، ٹائپ رائٹر کے شاید نہ ہو۔ نہیں مطلب جم ان کے پاس، ٹریڈ مل ہیں، ان کو دیسی شیسی کھانے ملتے ہیں، مطلب فیسلٹیز ان کے پاس بہت ہیں۔ دیسی کیا ملتا ہے؟ دیسی مرغی کی سر وہ یخنی شخنی نہیں ملتی ان کو، دیسی۔ مطلب۔ لیکن اب چلیں ٹائپ، ایک چیز تو ہے کہ خط انہوں نے لکھا یا انہوں نے کہا کہ یہ خط لکھا جائے، لیکن اب وہاں سے تو بات یہ آ رہی ہے کہ جی ہمیں تو کوئی خط ہی نہیں کہاں ملا۔ سے آئی؟ کس نے کہا؟ مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں تو خط ہی نہیں ملا۔ آپ کو بتایا کسی نے نہیں فون سر، کر کل کے؟ انہوں نے بتایا نا، سب نہیں، کو آپ کو بتایا کسی نے؟ مجھے نہیں بتایا۔ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم سے مجھے بھی کسی نے نہیں بتایا۔ اچھا، تو اگر آپ کو بھی کسی نے نہیں بتایا، ہاں مجھے بھی کسی نے نہیں بتایا،
تو میں یہی فرض کروں گا کہ ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا. چلے سر مٹی ڈالیں اس ٹاپک پہ, اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. سمجھ آ گیا مجھے آپ کا جواب. یہ بتائیں کہ جب ہم اگلی پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ تو 8 فروری گزر چکا ہوگا, تو میں نے کہا چلتے چلتے ہم پوچھ لیں کہ 1 سال گزر گیا جمہوری انتخابات کے بعد, ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جیسا 8 فروری سے پہلے محسوس کر رہا تھا. نہیں مطلب کوئی تبدیلی نہیں محسوس ہوئی آپ کو؟ یہ نہیں, اس گورنمنٹ کو آپ کہاں چہرے گریڈ کرتے بدل ہیں؟ گئے ہیں. انوار الحق نہیں ہے, شہباز شریف صاحب. نہیں سر, انوار الحق صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں تھوڑا بہت تو فرق ہوگا. ہاں یہ زیادہ عرصے کے لیے ہیں, وہ محض کچھ عرصے کے لیے آئے, 16 ماہ کے لیے تھے. لیکن ویسے عادات و اطوار ایک جیسے نہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو جس سچویشن میں جب یہ حکومت آئی تھی تو کہتے تھے بس اس مہینے جا رہی ہے, اگلے مہینے جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت تو 6 مہینے تک یہی سنتی رہی ہے کہ انہوں نے کل جانا ہے, پرسوں جانا ہے. نہیں, وہ تو خیر کیسے ڈسیپٹو, چونکہ وہ ہر دوسرے دن وہ تحریک انصاف احتجاج جو کر رہی تھی, تو حوالے سے تو دیکھیے ہمارے ہاں بات کھل کے کرنی چاہیے. حکومتیں اسی وقت جاتی ہیں جب یا تو کوئی بہت طاقتور غیر ملکی قوت آپ کے خلاف ہو جائے, جیسے امریکہ ہمارے نیوکلیر پروگرام سے ناراض تھا, یا کم از کم پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو یہ کلیم کرتے تھے, تو 77 کی تحریک چلی اور جیسے آئندے ہوا رجیم چینج, حتیٰ کہ کہنے کو تو عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی ان کو بھی ایران کے ڈاکٹر مصدق اور چلی کے آئندے کی طرح رجیم چینج کا شکار کیا گیا. امید ہے اب وہ صاحب بھی فارغ ہو گئے, ڈونلڈ لو بھی, ویسے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, یعنی بطور سزا نہیں انہیں نکالا ٹرمپ نے کہ تم نے رجیم چینج کروائی تھی. تو ان کے چونکہ بہت تعلقات ہیں وہاں پہ, تو سلمان احمد سے درخواست کریں کہ وہ ایک وہاں کمیشن بنا دیں اور وہی کاغذات دیکھیے نا, جو ڈاکیومنٹس جو ڈی کلاسیفائڈ ہوتے ہیں, اور یہ جو اتنے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے طاقتور لوگ ہیں, اتنے لابسٹ ہیں ان کے پاس, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ہے نا, بالکل ہے. تو ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ڈاک دیں تمام لوگ کچھ پیسے خرچ کر کے, اور کہیں کہ جی ہمیں جو مذاکرات ہوئے ہیں ڈونلڈ لو اور جو سفیر تھے ان دنوں وہاں پہ امجد خان صاحب, اس کا ٹرانسکرپٹ چاہیے. اللہ بات سامنے. لیکن سر یہ تو چلے پرانی بات ہو گئی نا. ارے کیا ایسے پرانی کیا ہوئی, ایک دم سے نئی کہانی بن جائے گی کہ جی کاش خان عمران نے وہ حاصل کر لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ سے, اور پتہ چلے گا کہ ایکسیس بھی ہے اور تکڑے بھی ہیں, اور ثابت بھی کر دے کہ جی انہیں تو بائیڈن نے ہٹایا تھا. نہیں لیکن دونوں طرف سے اپنے اپنے طور پر کامنٹ تو دیے جا چکے ہیں. میرا خیال ہے اب تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ وہ سائفر تو سٹینڈ ہی نہیں کرتا تھا, مطلب جو بات پہلے کہہ رہی تھی پی ٹی آئی, اب تو وہ خود ہی اس سے پیچھے ہٹ گئے. نہیں تو پھر انہیں کس نے ہٹایا؟ چلے سر کسی نے بھی ہٹایا, اب یہ تو پرانی میں تو کہہ رہی ہوں 2024 کے بعد نیا سورج طلوع ہوا, وہ بھی نہیں رہا. جو ہٹانے میں مدد کی وہ بھی نہیں رہے, مطلب وہ بھی نہیں رہے اور وہ بھی نہیں رہے اور یہ بھی نہیں رہے. اور جنہوں نے آئے تھے ان کو خط لکھ دیا ہے, اور بقول آپ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ خط ملا نہیں. ہاں تو مجھے کسی نے تینوں ہی نہیں رہے, ایک جیل میں 2 باہر ہے. ہم ڈسکس کریں تو کیا کریں؟ میں تو صرف ایک چیز ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ 1 سال میں آپ ویسے مختصراً بتا دیں کہ کس کو فلورش ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بلاول صاحب فلورش ہو کے کچھ بہتر ہوئے, مریم صاحبہ وہ تو آج کل روز نیا ربن کاٹتی ہیں, تو کچھ تو کہیں تو کچھ آگے فیوچر کا کوئی لیڈر آپ دیکھ رہے ہوں گے نا جو بن رہا ہوگا, انڈر پروسیس ہوگا. شہباز شریف صاحب نے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں رہنا. میرا خیال ہے کہ ابھی خرات فیکٹری بند ہے, ابھی بند ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گورنمنٹ 5 سال تو پورے کرے گی اگر فیکٹری نہیں کھلی ہے ابھی. 5 سال کہنا وغیرہ تو بہت ہے, میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ہاں ایسی صورتحال جبھی ہوتی ہے, اللہ میرے منہ میں خاک, کہہ رہے ہیں کہ شاید مزید 25 دن بھی بارش نہ ہو, تو اگر اس کے نتیجے میں اللہ میرے منہ میں خاک, اللہ میرے منہ میں خاک, دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر غذائی بحران ہوا تو کوئی ایسی تحریک ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت کچھ الٹ پلٹ ہو جائے. اچھا لیکن اس میں حکومت کا تو قصور نہیں ہے بارش نہ ہونے میں. کبھی بھی حکومت کا قصور نہیں ہوتا, لیکن کسی کے اوپر تو غصہ نکالنا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہاں, تو قربانی کے لیے آپ کو شہباز شریف صاحب ہی ملے. اپیرنٹلی یہی ہوتا ہے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, جیسے وہ قدیم مصر میں ہوتا تھا نا, کسی کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی. نہیں کسی کی نہیں, آپ جیسی خوبصورت بشیزہ کی. اچھا مجھے بیچ میں گھسیٹ اس میں مرد جو ہے وہ محفوظ رہتے تھے. اچھا وہ چلتے چلتے سر مجھے زرداری صاحب کا بتا دیں, وہ چین چلے گئے ہیں, چلتے ہیں تو چین کو چلیے, تو مطلب آپ کے خیال میں وہ ویسے ہی دورے پہ گئے ہیں یا کوئی اپنی بھی طور پر کچھ
ان کے ذہن میں ہے کہ کیا مثلاً کہ اپنا ذاتی کو کاروبار نہیں 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 آپ کیا کاروبار کھولیں گے سر، مطلب اتنے تو کھول چکے ہیں کاروبار. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں اوبویسلی کچھ ایجنڈا تو ہوگا، لیکن سی پیک میں زرداری صاحب کا بھی بڑا رول رہا ہے، مطلب اور لوگوں کے علاوہ. نہیں یقیناً رہا ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ چلتے چلتے بات نہیں ہو سکتی. دیکھیے نگاہ رکھتے ہیں خاص طور پر جب کہ امریکہ اور چین میں باقاعدہ ایک ٹینشن کا ماحول ہے، اس وقت پاکستان کے صدر کا وہاں جانا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اور وہاں چینی صدر سے اور باقی لوگوں سے وہ ملنے جا رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ سامنے آ جائیں تو ہم کچھ بات کر سکتے ہیں. پہلے تو ایسے خواہ کی یعنی کہ بالکل نہیں وہ ہوگی قیاس آ رہا ہے. لیکن اس دورے کو آپ ان امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ نہ نہیں کچھ ان امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں جا سکتا نا ابھی، جب اتنا کیٹیگوریکلی امریکہ اور چین کے درمیان ایسے مخاصمانہ رشتے ہو گئے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. چلیے ہم اس دورے کے بعد تھوڑا سا انالیسز آپ کا لیں گے، اس پوڈ کاسٹ کا تو وقت ختم اور ہوتا ہے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی کرینہ کا کیا ہوئے. صرف کرینہ کپور کیوں یاد آ گئی؟ سوال یہ ہے کہ ان کے شوہر کو اتنا سنگین حملہ ہوا قاتلانہ. بالکل بالکل. سوال اٹھتا ہے کہ وہ ہسپتال ان کے ساتھ کیوں نہیں گئی. سر یہ تو ان کو بہتر پتا ہوگا، مطلب ان کے ہسبینڈ کو کیا پوچھنا ہمارا چاہیے یہ حق نہیں یا فرض نہیں بنتا بطور صحافی کہ ہم یہ پوچھیں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں. ایک تو وہ بیچارہ گیا رکشے میں بھائی کیا وہ ایسا ٹیلی فون نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں 15 ہوتا ہے، اتنا پسماندہ تو میں نہیں سمجھتا تھا بھارت. اور پھر سوچیں کہ وہ اپنے ملازم اور بیٹے کے ساتھ گئے، وہ بیٹا بھی کتنا 5-6 سال کا، 5-6 سال کا بچہ. تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ. تو آپ مجھے بتائیے کہ کرینہ کے ساتھ کیا مسئلہ. سر مجھے تو نہیں پتا، لیکن کرینہ صاحبہ کو یہ بتانا چاہیے کہ اس انسیڈنٹ کے ٹائم وہ کہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. تھی مطلب وہ کمرے میں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں اطلاع پکی لا رہا ہوں کیونکہ میں پیچھے لگ گیا ہوں اسٹوری کے. اچھا یعنی آپ کے خیال میں وہ گھر کے اندر موجود تھی، لیکن گھر کے اندر موجود تھی لیکن ہاسپٹل نہیں گئی. ہاسپٹل سر اب یہ تو بڑی سوچنے والی بات ہے. اب کیوں نہیں گئی اس کی 2 وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ بھی دونوں میں کیوں بتاؤں، میں پہلے بتاؤں گا کہ 2 وجوہات تھیں. اچھا ایک کنفرم ہو رہی ہے، ایک نہیں ہو رہی. اچھا تو ایک تو بتا دیں کم از کم، دوسری ہم اسپیکولیٹ کر لیں گے. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹن تھی بہت. سر کیا تھی؟ ٹن. اچھا ٹھیک ہے. غم میں پھر سے ایسے بہتر ہے نا آپ متیرا پہ ہی رہتی تھی. متیرا ہی بہت بہتر تھی سر. آپ نے متیرا سے اب پتہ چلے کل کو آپ ہالی ووڈ پہنچ جائیں تو پھر وہ تو کنٹرول میں نہیں آئیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ بہرحال نوابوں کی باتیں نہ ہوں. صحیح بات ہے. پرانے سارے قصے یہی تھے. ویسے بھی بیوی لگ گیا پیکا تو بہتر ہے یہ کہانیاں لگو ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. اب سیدھی سیدھی بات ہے سر. چلیں ہم کہاں متیرا اور کہاں کرینہ میں الجھ گئے. سر میں بالکل بھی نہیں پوچھوں گی وہ کرینہ جانے اور ان کا ملک جانے. ایسا کریں ٹاس کر لیتے ہیں ہمارے دیکھنے والے. آپ جب کامنٹ کریں نا، جی میری آپ سے درخواست ہے، آپ برائے مہربانی یہ بتائیے آپ کون سے سوال کا جواب چاہتے ہیں. ایک کرینہ ہسپتال کیوں نہیں گئی تھی، یا یہ کہ چین کا دورہ کیسے رہا. بالکل خلوص کے ساتھ، ایمانداری، خلوص نیت کے ساتھ یہ بتائیں کہ کیا سننا چاہ رہے ہیں. سے اللہ کا واسطہ آپ کو آنےسٹی کی بہت مہربانی، تاکہ بیوی کو پتہ چلے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. چلے بہت شکریہ سر. اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.